کہنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کہنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اسی طرح کے صفات کسی میں تلاشنا یا کسی کے بارے میں بتانا یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ایک مسلمان کبھی بھی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں مانتا۔ کوئی اگر مدد بھی کرتا ہے، بھائی آپ کا احسان ہے، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، لیکن اس کو خدا تو نہیں کہتا۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں، کوئی کسی کی مدد کر دے گا، کسی کے نقصان کر دے گا تو اسے بھگوان ہی مان لیتے ہیں، لیکن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مالک حقیقی، کسی کو خالق حقیقی، کسی کو رازق حقیقی نہیں مانتا ہے۔ تو وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ جس کے ذریعہ کسی سے قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ جس کے ذریعہ کسی سے قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کرام اور تمام بزرگان دین بلکہ خود حضور سید المرسلین علیہ الصلاۃ و تسلیم کا یہی عقیدہ ہے کہ بزرگوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے، زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ انہوں نے جو پہلا جملہ لکھا ہے، جس کے ذریعہ کسی سے قرب اور نزدیکی حاصل کی جائے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ ایک دوسرے کو اگر جانتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ذریعے جانتے ہیں، کسی نہ کسی کے ذریعے جانتے ہیں۔ آپ سب لوگ اگر فرحان بھائی کو جانتے ہوں گے تو یہاں ہمارا وسیلہ ضروری ہے۔ کیوں؟ صحیح، بغیر ہمارے وسیلے سے یہ لوگ آپ تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ جب میں یہاں تھا تو فرحان بھائی دھیرے دھیرے آنے لگے اور آپ لوگ انہیں دیکھنے لگے، ان سے باتیں کرنے لگے، تو نزدیکی جو آپ کی بڑھی وہ ہمارے وسیلے سے۔ اسی طرح یاسر بھائی ہیں، یاسر بھائی سے بھی جو آپ کی نزدیکی بڑھی، جو آپ نے ان کا قرب حاصل کیا اور ان کے دل میں آپ کی محبت جاگی، وہ بھی میرے وسیلے سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ میں اپنا وہ نہیں کر رہا ہوں، بس ایک وسیلہ بتا رہا ہوں۔ افسر بھائی ہیں، یہاں پر آتے ہیں، اب وہ جن لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وسیلہ امام بنتا ہے۔ تو یعنی یہاں پر جتنے لوگ آئیں گے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، وسیلہ ایک آدمی ہوگا۔ یہاں پر جیسے آصف پڑھنے آیا پہلے، تو آصف کے گھر والوں کو ہم نہیں جانتے، یہ وسیلہ بنا اس کے گھر والوں کو ہم جان دیے، اور یہ وسیلہ بنا فرحان بھائی بھی ان کے گھر میں گئے، ان کے ابو کو جانتے ہیں، ان کے بڑے ابو کو جانتے ہیں، ان کے دادا کو جانتے ہیں، سب کو جانتے ہیں۔ تو یہی ہے وسیلہ، یہی ہے وسیلہ۔ اور ان کے ذریعے یہ ان کے دادا کا بھی قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان کے ابو کا بھی قرب حاصل کر سکتے ہیں، ان کے گھر والوں کا بھی قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سب ہیں، اگر آپ کے والدین ہم نہیں جانتے، سمجھ میں آ رہی بات، تو ہم آپ کے ذریعے آپ کے والدین کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں پہچانیں۔ وسیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تسلیم کر لیا۔ وسیلہ کون بنا؟ اچھا، بعض لوگ مانتے کہ نہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں تو وہ تو قرآن میں ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے۔ پھر بھی تم یہی کہو گے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کو نہیں پہچانے، قرآن کے وسیلے سے پہچانے، قرآن کے وسیلے سے جانے۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقیدے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں۔ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں بھی دعا کرتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، ان کے وسیلے سے۔ اور یہ دعا ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ دعا ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، بتلایا ہے۔ وہ حدیث ہے، وہ دلیل ہے جو آپ کے کتاب میں ہے، پیج نمبر 254 پر حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ ایک اندھا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، 338 نمبر پیج پر ہے ہندی میں۔
اور عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، کیا کریں؟ دعا کریں، وہ مجھے آنکھ والا کر دے۔ حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر تو چاہے تو صبر کر لے کہ وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا کہ دعا فرما دیں۔ حضور نے اسے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، اچھا وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور یہ دعا کرو، اے اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو دعا کے کلمات سکھا رہے ہیں۔ کون سے کلمات ہیں؟ کیسے کلمات ہیں؟ دعا کرو کیسے؟ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں، تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہوں، تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آتا ہوں جو نبی رحمت ہیں۔ اب یہاں تک یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں۔ اب رسول پاک سے بھی استغاثہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی طرف سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اے اللہ تو اسے پوری فرما دے، اے اللہ میرے بارے میں حضور کی شفاعت قبول فرما۔ تو وہ شخص جب آپ کے فرمانے کے مطابق کر کے کھڑا ہوا، یعنی دعا کر کے کھڑا ہوا، تو آنکھ والا ہو گیا۔ یہ حدیث پاک ہے ترمذی شریف جلد 1 صفحہ نمبر 197 میں، اور ترمذی شریف یہ صحیح ستہ کی کتاب میں شامل ہے، یعنی 6 صحیح کتابیں جو ہیں اس میں ترمذی شریف بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ خصائص کبریٰ جلد 2 صفحہ نمبر 201 یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، یہ بھی اپنی اس کتاب میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ سیوطی نے تحریر فرمایا کہ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ میں روایت کیا، امام بہقی نے دلائل میں اس حدیث شریف کو روایت کر کے فرمایا صحیح ہے، اور ابو نعیم نے اسے معرفہ میں روایت کیا، یعنی یہ کئی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے روایت کیا، اسے نقل کیا۔ اگر ان محدثین کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کہ وسیلہ سے دعا کرنا جائز ہے تو کیا یہ محدثین اپنی کتابوں میں نقل فرماتے؟ نہیں فرماتے۔ اور اگر ہم یہ کہیں تمہارے بقول کہ وسیلہ شرک ہے تو امام ترمذی کو تم کیا کہو گے؟ حالانکہ امام ترمذی کو تم بھی امام مانتے ہو۔ امام سیوطی کو کیا کہو گے؟ امام سیوطی تو تمہارے بھی امام ہیں۔ اسی طرح امام بخاری تو سب کے امام ہیں۔ ہر مکتب فکر کے مولوی کہتے ہیں کہ امام بخاری کی کتاب لاؤ، امام بخاری کی کتاب لاؤ، تو امام بخاری کی کتاب امام بخاری نے اپنی کتاب میں بھی اسی نقل فرمایا ہے، تو تم انہیں بھی کیا مشرک کہو گے؟ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ وسیلہ لگانا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات صحابہ کرام کو سکھائے، صحابہ تابعی کو، تابعی تابعی کو، اور یہ سلسلہ بسلسلہ ہم تک آیا، اور آج ہم بھی وسیلے سے ہی دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور صرف ڈرنے سے کام نہیں چلے گا، ہم کیسے اللہ سے ڈریں؟ اس سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ کس طرح سے اس سے ڈریں؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وسیلے سے مراد کیا ہے؟ جو اس کے نیک بندے ہیں ان کی طرف لو لگاؤ، ان کو دیکھو کہ وہ کیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں ویسے ویسے تم بھی ڈرو، جیسے وہ اللہ سے مانگتے ہیں ویسے تم بھی مانگو۔ تو ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا، اور جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہم ویسا اللہ سے مانگتے ہیں، تو تم کہتے ہو شرک ہے۔ حالانکہ شرک کی ڈیفینیشن یہ ہے، شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ یہ لفظ، یہ جو لفظ اللہ بولتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی اور ہے، یا یوں کہیں کہ زمین کا رب اللہ ہے، آسمان کا رب کوئی دوسرا اللہ ہے، یا یوں کہیں کہ دن کا رب کوئی اور ہے اور رات کا رب کوئی اور ہے، تو یہ ہے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا۔ نہیں، چاند، سورج، ستارے، جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پیدا کی، اور وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے اس تمام کام میں کوئی ساجھا نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور اس کی صفات یعنی جیسا وہ سنتا ہے ویسا کوئی سنتا نہیں، جیسا وہ دیکھتا ہے ویسا کوئی دیکھتا نہیں۔
जैसी वो तदबीरें अख्तियार करता है वैसी कोई तदबीर अख्तियार नहीं करता है। आगे मैं और भी बताऊंगा आपको कि अगर हम छोटी छोटी बातों को लेकर के कहें कि ये शिर्क है, ये शिर्क है, ये शिर्क है, तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं होगा जो शिर्क से महफूज रह सके। दूसरा अकीदा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी समाअत कर लें, पेज नंबर 355 पर उर्दू में, 339 पर हिंदी में। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत। हजरत अनस बिन मालिक कौन है? सहाबी हैं। क्या है? सहाबी हैं। इनको अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तोहफा दिया, खिताब अता फरमाया, एक नाम दिया। इन्हें क्या कहा जाता है? इनका लक़ब क्या है? अनस बिन फराम भाई नहीं, हजरत अनस बिन मालिक को क्या कहा जाता है? खादिम रसूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खादिम। 10 साल तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे। क्या कहा जाता है इनको? खादिम रसूल कहा जाता है। फरमाते हैं, इनसे रवायत है कि जब लोग कहत में मुब्तला होते तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से दुआ करते। किनके वसीले से? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उनके वसीले से दुआ करते और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में अपने नबी को वसीला बनाया करते थे, तू हमें बहुत सैराब फरमाता था, और अब हम तेरी बारगाह में अपने नबी के चचा को वसीला बनाते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जब भी हम लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का वसीला लिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सैराब फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें सैराब फरमाया। अब देखें, जब इन लोगों की बात नहीं बनी कि कहीं से ये लोग साबित नहीं कर पाए कि वसीला शिर्क है, तो इन्होंने ये मान लिया है, इनकी किताबों में ये है कि हाँ ठीक है, रसूल पाक का वसीला लगा सकते हैं। हालांकि पहले तो ये कहते थे कि रसूल पाक का भी वसीला नहीं लगा सकते, लेकिन बाद में इन्होंने कहा अपनी किताबों में देखा कि रसूल पाक का वसीला लगा सकते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे, उनका वसीला लगा सकते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी का वसीला नहीं लगा सकते। तो अब बताएं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला जो इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, ये हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वसीले से रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। और इस हदीस शरीफ की शरह में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के वसीले से कई बार दुआ की गई, और जब भी दुआ की गई अल्लाह तबारक व तआला ने मदीना में बारिश का नुज़ूल फरमाया और मदीना वाले पानी से सैराब हुए। इसके अलावा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अक़ीदा भी मुलाहज़ा कर लें। उर्दू में 357 पर है और हिंदी में 341 पर। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? सहाबी रसूल। हजरत अमीर मुआविया कौन है? सहाबी रसूल हैं। आप कातिबे वही भी हैं, आप खालुल मुमिनीन भी हैं, आप अमीर शाम भी हैं, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं। ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतें लिखने के लिए मुंतखब फरमाया, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका इंतखाब किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम किसी का इंतखाब नहीं करते, अल्लाह ताला मेरे साथियों का इंतखाब फरमाता है, और जिसे वो चुन लेता है वो सहाबी हो जाता है। यानी कि अल्लाह के इंतखाब हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुंतखब किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने के लिए। आज बहुत सारे लोग, एक गिरोह ऐसा भी है जो शिर्क कहते हैं, वो तो इनके पक्ष में है, वो इनकी तरफदारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफें बयान करते हैं, क्योंकि जो लोग इनकी बुराई करते हैं वो शिया हैं, वो राफिज़ी हैं। और आप तमाम सहाबियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को टारगेट किया जाता है तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इनके ताल्लुक से कि हम इनका दिफा करें, और हम हर सहाबी रसूल का दिफा करते हैं। हम सहाबी रसूल से भी मोहब्बत करते हैं और आले रसूल से भी मोहब्बत। हम वो उस मसलक पर अमल करने वाले हैं कि हम किसी अल्लाह वाले की तौहीन नहीं करते हैं, ना औलिया अल्लाह की तौहीन करते हैं, ना इमामों की तौहीन करते हैं, ना सहाबा की तौहीन करते हैं, ना उम्महातुल मुमिनीन की तौहीन करते हैं, ना सहाबे रसूल की तौहीन करते हैं, और ना ही किसी
ان میں تمام لوگوں میں کسی کی گستاخی کرنے والوں کو پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ فرماتے ہیں علامہ ابن سعد متوفی 845 ہجری، یعنی 845 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اسناد کے ساتھ حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دمشق کے لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے۔ جب حضرت امیر معاویہ منبر پر بیٹھے تو فرمایا یزید بن اسود جرشی کہاں ہے؟ یزید بن اسود جرشی کہاں ہے؟ یہ تو ہے یزید بن معاویہ، جو یزید بن معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لڑکا ہے یزید، وہ تو فاسق و فاجر ہے، بڑا پلید ہے، اور وہ گستاخ رسول بھی ہے، گستاخ اہل بیت بھی ہے، جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام جانثاروں کو اور آپ کے گھر والوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، وہ یقیناً لعنت کا حقدار ہے۔ یہ دوسرے یزید ہیں، یزید بن اسود جرشی کہاں ہیں؟ راوی نے کہا کہ لوگوں نے انہیں پکارا تو وہ قدم بڑھاتے ہوئے نمودار ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے حکم سے منبر پر چڑھے اور ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے دعا کی کہ اے اللہ، امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی ہیں، یاد رہے، امیر معاویہ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ ابھی ایک عقیدہ ہم لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب کو پڑھا، وہ کون تھے؟ صحابی، یہ یاد رہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ نے دعا کی اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں آج کے دن اپنی جماعت کے افضل اور بہتر شخص کو وسیلہ بناتے ہیں، یعنی اس جماعت میں، اس قبیلے میں، یعنی جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے وہاں پر جتنے لوگ تھے ان میں سب سے افضل اور بہتر شخص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیلہ بنایا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ، ہم تیری بارگاہ میں یزید بن اسود کو سفارشی ٹھہراتے ہیں۔ یزید اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھائیں گے، تو حضرت یزید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ اٹھائے۔ تھوڑی دیر بھی نہیں گزری کہ پچھم کی طرف بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا اور اس کے ساتھ ہوا بھی چلی اور ہم پر ایسی بارش ہوئی کہ اپنے گھروں تک پہنچنا دشوار ہو گیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن اسود جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے دعا کرنا ہے۔ یہ دونوں صحابی ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کلمات بتائے کہ اے صحابی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، کس طرح؟ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتا ہوں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر وسیلہ لگانا شرک ہوتا تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو یہ دعا سکھاتے؟ کیا وسیلہ لگانا شرک ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ لگاتے؟ اگر وسیلہ لگانا شرک ہوتا تو کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یزید بن اسود جرشی رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ بناتے؟ ان صحابہ کرام کا یہ طرز عمل اور یہ کام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ لگانا شرک نہیں بلکہ جائز عمل ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جن کی بھی ابتدا کرو گے، جن کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی کسی ایک صحابی کی بھی اگر آپ ابتدا کرتے ہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، اللہ والے ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو تمام انسانوں میں رسول کے بعد اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر مرتبہ کسی کا ہے تو عمر فاروق اعظم کا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم وہ صحابی ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اور کتنی آیتیں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق نازل فرمائے۔ وہ عمر وسیلہ لگا رہے عباس کا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے قرآن کی آیتیں لکھنے پر معمور فرمایا،
جو خطوط لکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادشاہوں کی طرف، تو اب آپ بتائیں کہ اگر یہ لوگ غلط ہوتے تو کیا اللہ کے نبی یہ فرماتے کہ میرے ہر کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو تو ہدایت پا جاؤ گے؟ اور جب صحابی کی اقتدا کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دے دیا ہمیں، تو عمر بن خطاب بھی وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، حضرت میرے معاویہ بھی وسیلے سے دعا کر رہے ہیں، اور ہم ان کی اقتدا کر رہے ہیں۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عقیدہ ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تو ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں اللہ کے رسول نے کلمات سکھائے، پھر صحابہ نے بتایا کہ کیسے وسیلہ لگاتے ہیں، پھر سے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ ہم لوگوں نے ملاحظہ کیا۔ تو اب ہم اللہ کے ولی کی طرف آتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جن کو پیران پیر کہتے ہیں، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں۔ پیج نمبر 358 اردو میں اور پیج نمبر 342 ہندی میں۔ ایک جملہ ملاحظہ فرمائیں، غوث پاک کو تو سب مانتے ہیں، غوث پاک کو وہ بھی مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلہ لگانا شرک ہے۔ غوث پاک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تم اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔ یہاں تو انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا کہ کسی کو سامنے رکھو پھر ان کا وسیلہ بنا کر کے دعا کرو، نہیں، تم میرے وسیلے سے طلب کرو، میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی میرے وسیلے سے طلب کرو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں مجھے سامنے رکھو اور میرے سامنے ہاتھ پھیلا دو، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ لگاؤ، نہیں، میرے جب بھی تم اللہ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ زور سے بولیے بھائی، جانتے ہیں کون ہیں؟ کن کے امام ہیں؟ ہم ان کے مقلد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ امام اعظم نعمان بن ثابت۔ اب دیکھیں حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ کا جو یہ 2-3 پیج ہے، یہ 2-3 پیج جو ہے آپ کی جیونی ہے، یعنی آپ کے بارے میں بتایا گیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا عقیدہ ملاحظہ فرمائے جو انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر فرمائی۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تعریف فرماتے ہیں کہ آپ ہندی میں 347 اور اردو میں 364 فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے۔ آپ ہی وہ ہیں کہ جب حضرت آدم نے آپ کو وسیلہ بنایا تو وہ کامیاب ہوئے قبولیت دعا سے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ بشری اعتبار سے دیکھا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں رسول پاک اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ظاہری حیات میں وسیلہ لگا سکتے ہیں، مرنے کے بعد وسیلہ نہیں لگا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، دنیا میں آپ کا ظہور بھی نہیں ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب پہلے آپ نے جو گندم کھا لیا تھا اور آپ کو زمین پر اتارا گیا، آپ 40 سال تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ نے کسی مشیت کے تحت، مصلحت کے تحت آپ کی دعا قبول نہیں فرماتا تھا اللہ تعالیٰ، تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میری آنکھ کھلی تو لفظ محمد میں نے جنت کے در و دیوار پر دیکھا، تو لا اسی نام کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرے۔ تو آپ نے جب اس نام کا وسیلہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اور ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے نبی سے کوئی خطا ہوتی ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما دی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کو درس دے دیا سب سے پہلے انسان کے ذریعے کہ یہ لوگوں جب بھی میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی جانا، کیونکہ دنیا کا پہلا انسان جب میری بارگاہ میں اپنی دعا قبول کروا رہا ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام مالک کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ وسیلے سے دعا کریں، امام شافعی کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ وسیلے سے دعا کریں، وسیلے سے دعا کرنا شرک نہیں ہے بلکہ جائز ہے، مستحسن ہے۔ اور اگر ہر بات میں ہم یہی کہتے جائیں
کہ نہیں وسیلہ شرک ہے، وسیلہ شرک ہے، تو آپ بتائیں کہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، نسائی شریف کے مصنف امام نسائی، غوث پاک، حضرت عمر بن خطاب، آپ کن کن کو مشرک کہیں گے بھائی؟ سب لوگوں نے وسیلے سے دعا کری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اب آج تھوڑی دیر ہم بات کرتے ہیں، ہم یہاں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے کے دلوں میں ہماری محبت ہے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے باپ سے، ان کے والد سے ہماری نہیں بنتی، ان کی جان پہچان نہیں ہے۔ جیسے فرحان بھائی ہیں، ہم ان کو اچھے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن ان کے والد صاحب کو اچھے طریقے سے نہیں جانتے ہیں، نہ ہم کبھی ملے ہیں، نہ کبھی بات کیے ہیں، مطلب مثال ہے بات کیے ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نہ کبھی بات کی ہے، مگر ان کو جانتے ہیں۔ ان کے ابو ادھیکاری ہیں، ہمیں ادھیکاری سے کام ہے، یعنی ان کے ابو سے کام ہے، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی بات نہیں ہوئی، نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، لیکن میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ میں آپ کے بیٹے کو جانتا ہوں۔ سید فرحان صاحب ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس بیٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ مل کر کے دین کا کام کرتے ہیں، اور میرا یہ کام ہے، آپ ذرا کرا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اگرچہ وہ مجھے نہیں جانتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو تو جانتے ہیں، وہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں مگر اپنے بیٹے کو تو پہچانتے ہیں، تو وہ مجھے نہیں دیکھیں گے، وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں گے کہ یہ میرے بیٹے کا دوست ہے، لاؤ اس کا کام کرا دیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح برادران محترم، ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑے گناہ گار ہیں، بڑے بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکیں۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ نہیں سکتے، اپنا ہاتھ اس کے بارگاہ میں اٹھا نہیں سکتے، کس منہ سے اٹھائیں کہ ہمیشہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رسول پاک کا خیال آ جاتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو غوث پاک کا خیال آ جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں گناہ گار، سیاہ کار، بدکار صحیح، مگر تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو ہوں، مجھے نہ دیکھ، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، ان کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول فرما لے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کس کے وسیلے سے دعا کرتا ہے۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی بات نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر عریب ہے، عریب کے ابو کی ہم کوئی بات نہیں مانے، کئی بار اعتراض کیے، کئی بار مخالفت کیے، مگر ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کی بہت جگہوں پر ان کی ہم نے مدد بھی کی ہے، ان کو پڑھایا ہے، دکھایا ہے، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھایا، لیکن ان کے باپ کی کئی جگہ جو ہے نافرمانی کی، کئی جگہ ان کی ناشکری کی، ان کی مخالفت کی۔ اب کوئی بات، کوئی کام ان کے والد گرامی سے پڑ گیا، اب ہم کیا کریں؟ ہم نے تو ان کی مخالفت کر دی ہے، ان کی نافرمانی کر دی ہے، کچھ کام وہ کہتے ہم نے نہیں کیا ہے، حالانکہ ہم کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ نے حکم دیا مگر نہیں پڑھے، روزہ رکھ سکتے تھے، اللہ نے حکم دیا مگر نہیں رکھے، اب تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ تو جیسے ہم ان سے کہیں گے کہ یار ہمارا بہت ضروری کام ہے، کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، میں تو آپ کے ابو سے نہیں کہہ سکتا، آپ جا کر کے ذرا اپنے ابو سے کہہ دیجیے کہ امام صاحب ہیں، حافظ جی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہم کو قرآن پڑھایا ہے، ہم کو حدیث پڑھایا ہے، ہمارے حافظ جی کا یہ کام کر دیجیے۔ تو وہ اگرچہ میں ان کی نافرمانی کیا ہوں، ان کی مخالفت کیا ہوں، لیکن وہ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ میرا بیٹا کہہ رہا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کی بات مان کر کے میرا کام کرا دیں گے۔ ہم جب کبھی بے شمار گناہ کر دیتے ہیں تو اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ پاتے ہیں کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں، بلکہ اب تو وسیلے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، یا رسول اللہ آپ ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، اب یہ دیکھے گا کہ سفارشی کس کو لے کر کے آیا، میرے محبوب کو لے کر کے آیا ہے۔ یار ہماری نمازیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے روزے قبول ہو رہے ہیں کہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو یہ میر شاہ قیام الدین لیٹے ہوئے ہیں نا، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ اللہ کے بارگاہ میں قبول کر لیے گئے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو جب ہم ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یا میر شاہ قیام الدین
आप चूंकि अल्लाह के महबूब बंदे हैं, अल्लाह ताला आपकी बात टालेगा नहीं। आप रब की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह ताला हमारी दुआ सुन ले। जब ये दुआ अल्लाह की बारगाह में करते हैं तो फिर हम तो हट जाते हैं, अब दुआ वो कर रहे हैं, अल्लाह की रहमत हम पर नाज़िल हो रही है। और इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी बातों पर, जैसे सिफात में, अच्छा अजीब लोग हैं, कैसे हम पर शिर्क का फतवा लगा सकते हैं। भाई हम कब्रों पर जो जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, अल्लाह समझ करके नहीं करते, और आप कहते हैं कि तुमने सजदा कर लिया अल्लाह समझ करके। क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ताला माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कब्रों में होता? हम तो नहीं समझते, लेकिन तुम समझते हो कि हम वहाँ सजदा कर रहे हैं, तो गोया तुम ये समझ रहे हो कि वो खुदा मान रहा है और उसी को सजदा कर रहा है। मुशरिक तो तुम हुए कि जो तुम एक कब्र को खुदा समझ रहे हो। हम तो खुदा समझते ही नहीं, हम तो उसे अल्लाह तस्लीम ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि अल्लाह के बंदे हैं और हम इनके वसीले से दुआ करते हैं। तो याद रखें, कुछ लोग अकल में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि उनको सही और गलत की तमीज़ भी नहीं होती। और अल्लाह ताला सुनता है, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल भी सुनते हैं, तो कहते हैं शिर्क। अल्लाह ताला देखता है, हम कहते हैं कि अल्लाह के रसूल भी देखते हैं, तो कहते हैं शिर्क है। हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, आपको देख रहे हैं, फैज़ भाई बैठे हुए हैं, फैज़ भाई भी देख रहे हैं, ये शिर्क है। शिर्क है कि नहीं है? ये सिफत तो अल्लाह की है ना, बसीरा, अल्लाह देखने वाला है। तो फैज़ भाई कहाँ से देख रहे हैं? समीउन, सुनने वाला। सुनने वाला कौन है? अल्लाह समीउन, अल्लाह सुनने वाला। और यहाँ जितने बैठे सब हमारी बात सुन रहे हैं, और हम कहें कि अरीब ने सुना, आसिफ ने सुना, फरहान भाई ने सुना, हसन ने सुना, आरिफ ने सुना, फैज़ ने सुना, तो ये शिर्क हुआ कि नहीं हुआ? और अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने सुनने की और देखने की ताकत लोगों को अता फरमाई। तो अगर कोई बंदा ये कहे कि फलाने सुनने वाला, तो भाई ये शिर्क कैसे हुआ? हाँ, अगर ये कहे कि जैसा अल्लाह सुनता है वैसा ये बंदा भी सुनता है, तो ये शिर्क है। या ये कहे कि बगैर अल्लाह की अता करदा कुव्वत से ये बंदा सुन रहा है, देख रहा है, तो ये शिर्क है। लेकिन कोई बंदा ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अल्लाह का फजल है कि हम देख पा रहे हैं, अल्लाह का फजल है कि हम सुन पा रहे हैं, अल्लाह का फजल है कि हम समझ पा रहे हैं। तो बिरादरान मोहतरम, जान लें कि बहुत सारी सिफतें अल्लाह की हैं, लेकिन वो जो सिफतें उसकी हैं वो उसकी ज़ाती हैं। और जो अल्लाह ताला ने सुनने की, देखने की, समझने की सलाहियत हमें अता फरमाई है, ये उसकी अता करता है, उसका अताई है। ये अगर हम किसी को कहते हैं कि वो सुनता है, देखता है, तो ये शिर्क नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकली चीज़ है। हर आदमी सुन रहा है, देख रहा है। समझ में आ रही बात? तो इसलिए वसीला अल्लाह की बारगाह में लगाना किसी एतबार से शिर्क नहीं है। हाँ, बस ये जान लें कि अल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। किसी की भी इज्जत, किसी का भी अदब, किसी का भी एहतराम अल्लाह से बढ़कर हम नहीं कर सकते। किसी का खौफ अल्लाह के सिवा हम अपने दिल में नहीं पैदा कर सकते। किसी की इबादत हम अल्लाह के सिवा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इबादत नहीं कर सकते। ये शिर्क है। ये क्या है? ये शिर्क है। लेकिन आप शौक से मज़ारों पर जाएं, आप शौक से कब्रों पर जाएं, वहाँ फातिहा पढ़ें, उनके नाम से इसाले सवाब करें और उनको वसीला बना करके दुआ करें। आपके उलमा के पास, आपके अकाबिरीन के पास, आपके सल्फ़े सालिहीन के पास हज़ारों नहीं करोड़ों दलाइल मौजूद हैं जो इन बदअक़ीदों से बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि ये मरदूद बात नहीं करते हैं। सबसे मतलब अफसोस की बात यह है कि ये हमारे ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले और होटलों पे रहने वाले या हॉस्टलों में रहने वाले बच्चों को बनाते हैं, उनको शिकार बनाते हैं, उनको समझाते हैं। हम तो कहते हैं कि अगर हम गलत हैं तो यार हमें भी आकर के समझाओ, हमारे मदरसों में जाओ, हमारे उलमा को समझाओ, हमारे मुफ्तियान कराम के पास जाओ, उनको समझाओ कि भाई जो तुम ये कर रहे हो ये शिर्क है। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर उन लोगों के पास जाएंगे तो कुरान और हदीस के ऐसे दलाल पेश करेंगे कि हमको मुँह छिपा करके भागना पड़ेगा। इसलिए वो सिर्फ ठेला चलाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, किराने पर बैठने वालों को, हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को, इन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनको कुरान हदीस ज़्यादा मालूम नहीं होता है। तो आप शौक से, वसीले से दुआ करें, ये शिर्क नहीं है, बल्कि हमने पढ़ा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए कलमात हैं। मैं फिर से वो कलमा पढ़ देता हूँ, मैं जब से पढ़ा हूँ, हालांकि